سونا اکثر خواتین کے پاس ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالا کرو. زکوٰۃ کے مسائل پر میرا پورا ایک کلپ ہے. آج کل ایک اور مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو استعمال کا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی ذاتی رائے ہوتی ہے تو امام حنیفہ کو رگڑے بغیر ان کا کو سکون ملتا نہیں ہے. آپ کی اپنی ذاتی رائے آپ بتا دو بھائی ہماری ذاتی رائے ہے کہ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لہذا زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو، سب کی بات نہیں کر رہا، جب تک رگڑے نہیں لگائے نا حنفیوں کو، ان کو سکون اور چین نہیں ملتا. تو اختلافی مسئلے کا آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کریں. جس نے عمل کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہیں کرے، جو آپ کو فالو کرتا ہے کر لے گا. باقی امام حنیفہ کا اس میں موقف بہت مضبوط ہے، ہمیشہ کی طرح. وہ موقف یہی ہے حناف کا موقف کہ استعمال کا سونا یا چاندی اگر استعمال کا بھی ہو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ استعمال ہی کا زیور تھا جو ہاتھ میں پہنا ہوا تھا. اور اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ سونا اور چاندی کو شریعت کرنسی مانتی ہے، سمن مانتی ہے. آپ اس کو جیسے ڈالر کا نوٹوں کا ہار بھی آپ اگر پہن لو گے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ ڈالر استعمال میں آ رہے ہیں بھائی، وہ کرنسی ہے. تو یہ جو ہے نا سونا اور چاندی، یہ خلقتاً سمن نہیں ہے، یہ قدرت نے ان کو بنایا ہی سمن. سمن کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ایک چیز مبی ہوتی ہے جو ہم خرید رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیش جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سمن کہتے ہیں، جو اس کی قیمت میں ہم دے رہے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو سمن ہوتا تھا، ڈالر اور روپے تھوڑی ہوتے تھے، سونے اور چاندی ہی کے سکے ہوتے تھے. تو سونے اور چاندی کو شریعت نے سمن مان لیا ہے. اب آپ اس کو زیور بنا کے گلے میں ڈال لو یا چوڑیاں بنا کے پہن لو، ٹھیک ہے، عورت کی فطرت ہے پہنے، لیکن اس سے اس کی سمنیت باطل نہیں ہوگی. لہذا یہ استعمال کے بھی ہو تو بھی، ہاں باقی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس میں شدید وعید سنائی ہے.